توحید کے بعد قرآن آپ کے بچوں کو نبوت سمجھائے گا۔ پہلا نبی حضرت آدم جنت سے اتارے گئے، زمین پہ لائے گئے، بسائے گئے، ان کی نبوت زمین پر چھا گئی۔ کامرہ خورد والوں، پھر آدم کے بعد نوح آئے، اللہ نے پانیوں کا طوفان بھیجا، نوح نے کشتی بنائی، نبوت پانی پہ چھا گئی، پانی کی مخلوقات پہ بھی چھا گئی۔ جناب ابراہیم آئے، دشمن خلیل نے آگ جلائی، خلیل نے چھلانگ لگائی، رب العالمین نے فرمایا یا نار کونی بردا، میرا خلیل آیا ہے، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ آگ سلامتی والی ہو گئی، نبوت نار پہ بھی چھا گئی، ناری مخلوقات پہ بھی چھا گئی۔ جناب ابراہیم کے بعد جناب سلیمان آئے، رب العالمین نے معجزاتی طور پر تخت سلیمان دیا جو ہواؤں میں اڑتا ہے، نبوت ہوا پہ بھی چھا گئی۔ آدم سے سفر شروع ہوا، عناصر اربع پر نبوت چھا گئی، مٹی پر، پانی پر، آگ پر، ہوا پر، ساری کائنات پر نبیوں کی نبوت چھا گئی۔ پھر جناب عیسیٰ کا زمانہ آیا، بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، ان کے وجود میں برکتیں رکھی گئیں۔ پھر خدا کے حکم سے زمین سے آسمان پر اٹھائے گئے اور اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبوت کا سفر عناصر اربع سے شروع ہوا، آسمانوں تک پہنچ گیا، نبوت آسمانوں پر بھی چھا گئی، آسمانی مخلوقات پر بھی چھا گئی۔ کامرہ خورد والوں، پھر محمد عربی منظر ہستی میں لائے گئے، مکہ سے اٹھائے گئے، مدینے میں بسائے گئے، بیت المقدس لے جائے گئے، 1.25 لاکھ نبیوں کے امام بنائے گئے۔ پھر آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے، 7 آسمان نیچے رہ گئے، 1.25 لاکھ انبیاء بھی نیچے رہ گئے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گیا، جنت المأوا بھی نیچے رہ گئی، روح الامین بھی نیچے رہ گیا، عرش معلیٰ بھی نیچے رہ گیا، اور نعلین محمد بلند ہو گئے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر، کائنات میں کوئی جگہ ایسی باقی نہیں رہی جہاں نبوت نہ پہنچی ہو۔ اب جہاں تک خدا کی خدائی ہے، وہاں تک محمد کی مصطفائی ہے۔